بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم. یتیموں بے نواز سمجھا تھا جن کو اہل نخوت نے، یتیموں بے نواز سمجھا تھا جن کو اہل نخوت نے، زمیں پر چھا گئے وہ سرور دنیا اودی ہو کر. ہزاروں بار عشرت کونین اس پہ صدقے ہو، ہزاروں بار عشرت کونین اس پہ صدقے ہو، غم عشق نبی رہ جائے جس دل میں مکی ہو کر. طالبان علوم نبوت، معزز و محترم ہم سفر ساتھی، میں آج کے اس تقریب سعید میں چند جواہرات تکلم آپ کے دامن طلب میں بکھیرنا چاہتا ہوں، جن مبارک کلمات سے اس بابرکت محفل کو منور کرنا چاہتا ہوں. وہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین عنوان سے معنون ہے. عزیزان گرامی، محبت و الفت خلاق عالم کا وہ عظیم احسان ہے جس کی بدولت و بسبب یہ تمام جہاں مہک رہا ہے کہ صرف انسانوں میں ہی نہیں بلکہ ہر دیر و مخلوق میں یہ بنیادی عنصر واضح نظر آتا ہے کہ کائنات پر بسنے والی ہر دیر و مخلوق اپنے قریب رہنے والے سے محبت کرتی ہے. کسی سے عشق اور محبت کے جائز طریقے اور راستے کو اختیار کرنا صرف دنیاوی اصول و ضوابط میں سے نہیں ہے بلکہ میرے دین اور مسلک کی یہ بنیادی الفت اور محبت پر نظر آتی ہے کہ کسی سے الفت اور محبت کے جائز طریقے اور راستے کو اختیار کرنا صرف دنیاوی اصول و ضوابط میں سے نہیں ہے بلکہ میرے دین اور مسلک کی یہ بنیادی الفت اور محبت پر مبنی نظر آتی ہے. جب اس میں غور و فکر کیا جائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عاطی اس صفت کمال میں تمام انسانوں پر فائق نظر آتی ہے جس سے محبت کرنے والے صرف اہل ایمان ہی نہیں، جس سے محبت کرنے والے صرف کفار ہی نہیں، جس سے محبت کرنے والے صرف جاندار ہی نہیں بلکہ ارض و سماوات کا گوشہ گوشہ اس بات کا اعلان کرتا نظر آتا ہے کہ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں. جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. عزیزان من، عشق اور محبت کے بہت سے مجازی افسانے سنے ہوں گے، لیلا اور مجنوں کے عشق مجازی کے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے، محبت اور الفت کے بحر کنار کی بہت سی روداد حلقہ گوش میں پڑی ہوں گی، مگر میں جس محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی روداد حق سنا رہا ہوں وہ تو ایسے محبوب ہے جن کے بارے میں خلاق فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. وہ تو ایسے محبوب ہیں جن کے بارے میں خالق کائنات فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. وہ تو ایسے محبوب ہیں کہ انسان تو انسان، جانور بھی آپ کے قدموں پر نثار ہونا اپنے لیے فخر و سعادت سمجھتے ہیں. ایک موقع پر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے دست مبارک سے 63 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ تو مجھے حدیث کے اوراق میں یہ منظر بھی بکھرا نظر آتا ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَتَفِقْنَا يَزْدَلِفْنَا إِلَيْهِ بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَأَ، یعنی ہر اونٹ اس محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نثار ہونے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جی ہاں، اس محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کو دیکھنا ہے تو صرف زیرو مخلوق میں نہیں بلکہ غیر زیرو مخلوق اور بے جان مخلوق میں بھی دیکھ لیجئے۔ مجھے عشق اور محبت کا اور غم عشق کا وہ منظر بھی بکھرا نظر آتا ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان یخطب الی جذع فلما اتخذ المنبر حن الجذع حتى اتاه فالتزمه فسكن، یعنی میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے ایک تنے کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، مگر جب اس لکڑی کا ممبر بنا دیا گیا اور اس لکڑی سے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی ہو جاتی ہے تو وہ فرط محبت میں چیخ چیخ کر جدائیگی کے آنسو بہاتی ہے۔ تو اس وقت محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتاہ فالتزمہ فسکنا، یعنی محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے سینے اطہر سے لگا کر اقرار اور اطمینان کا سانس لے کر یہ بات واضح کر دیتا ہے کہ مٹا دیتا ہے پل بھر میں غم دنیا و دی ساقی، مٹا دیتا ہے پل بھر میں غم دنیا و دی ساقی، یہاں جس کو نہیں تسکے کہیں تسکے نہیں ساقی۔ معزز سامعین، ظاہری حسن و جمال، ظاہری اخلاق و عادات کے بلبوتے پر عشق اور محبت کے بہت سے بادل گرجتے سنے ہوں گے، مگر میں قربان جاؤں اس محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور چاہت کے جانثار خوغروں پر جو انسانی دنیا سے نکل کر حیوانات، نباتات، جمادات میں عشق اور محبت کے بادل گرجتے ہیں۔ اگر محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جمادات کی طرف جائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لأعرف حجر بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث، یعنی مجھے وہ پتھر بھی معلوم ہے جو فرط محبت میں آپ سے سلام کیا کرتا تھا۔ اگر آپ نباتات میں جائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر درخت بھی اپنے تنوں سے نکل کر آپ کے سامنے سر خم تسلیم کر لیتے ہیں۔ اس محبوب کی تو پورے ذات عالی کا مقام اور مرتبہ عشق اور محبت کا خمار تو دور کی بات ہے، اس محبوب کے بدن اطہر کا اگر ایک منہ مبارک مل جائے تو دنیا اور وما فیہا سے زیادہ مجھے محبوب اور عزیز ہے، کیونکہ آپ کے تو شان یہ ہے کہ کس کس ادا پہ جان دوں تو ہی بتا اے جانے جا، کس کس ادا پہ جان دوں تو ہی بتا اے جانے جا، جس ادا کو بھی دیکھتا ہوں وہ حسن کی تصویر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔